میرا نام ڈاکٹر عمران یاسین ہے. میں بچوں کا بھی اسپیشلسٹ ہوں اور بچوں کے برین کا بھی اسپیشلسٹ ہوں الحمدللہ. اور گزشتہ کوئی 13 سال ہو گئے ہیں مجھے بچوں کا علاج کرتے ہوئے. اب یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک نیا سورس ہے ہمارے پاس اپنی باتیں کمیونیکیٹ کرنے کا. جو باتیں ہم روزانہ مریضوں کو تفصیل سے بتاتے ہیں ان کو ایک میس لیول پہ کمیونیکیٹ کرنے کا. اس کے سلسلے میں ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں. تو اس سلسلے میں سب سے اہم چیز جو میں چاہتا ہوں کہ پریونٹیو میڈیسن کو ہم سب سے پہلے کریں, جا کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پہ فوکس پہلے کریں, کیونکہ اس کا اثر کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ پڑ سکتا ہے. بیماریوں کا برڈن ہم کافی کم کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں سب سے پہلا جو ٹاپک میں نے ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ہیں ویکسینز, جن کو ہم حفاظتی ٹیکے کہتے ہیں. ویکسینز دو طرح کے معاملات ہیں. ہم کمیونٹی میں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں جو بڑے ویل افورڈنگ ہیں, وہ ویکسینز کے لحاظ سے بھی بڑے کنسرن ہیں, اور جبکہ دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کئی متس, جو مختلف طرح کے متضاد خیالات ہیں یا کوئی افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں, اس سے پریشان ہو کے وہ ٹیکے بھی لگواتے ہیں جو کہ ان کے فری لگ رہے ہیں اور ان کا اثر زندگی گزار کے بچوں کے لیے پڑتا ہے. کوئی آئے ماں باپ کہتے ہیں کہ جی کسی نے کہہ دیا تھا سب ٹیکے ہیں, کسی نے کہا جی یہ بڑا نقصان دہ ٹیکے ہیں, تو وہ کمیونیکیٹ کرنا ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. اسی وجہ سے اور کئی لوگ اکثر اوقات لوگ اسپیشلی کورونا کی وبا کے دوران جب ویکسین آئی تو کئی افواہیں پھیل گئیں, کئی معاملات پھیل گئے. اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے لگوائی اور کئی لوگوں نے ابھی تک نہیں لگوائی. تو اس سلسلے میں میرا خیال تھا کہ ویکسینز کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں. تو اب ہم معاملہ شروع کریں گے کہ ویکسین بنیادی طور پہ بنائی کیسے جاتی ہے. ہم شروع سے بات شروع کریں گے. ویکسین بیسیکلی بنائی اس طرح جاتی ہے کہ ایک مادہ لیا جاتا ہے, ایک جراثیم, اس کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی حصہ نکال لیا جاتا ہے, وہ حصہ جس کو ہمارا مدافعتی نظام ایکسیپٹ کرتا ہے یا اس کو پہچانتا ہے, اس کو جراثیم کے طور پہ پہچانتا ہے. جیسے ہماری پوری باڈی میں سے ایک چہرہ ایسی چیز ہے جس سے ایک شناخت ہوتی ہے انسان کی. باقی دھڑ اگر کاٹ بھی دیا جائے, صرف ایک چہرہ دکھا دیا جائے تو اس سے شناخت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر پورا جراثیم کا پورا حصہ کاٹ دیا, کاٹ کے جو جراثیم کرتا ہے, جو بیماری کرتا ہے, اس کو اگر اتار دیا جائے یا اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ہمارے مدافعتی نظام پر حملہ آور نہ ہو سکے, تو اس طریقے سے ویکسین بنائی جاتی ہے. جراثیم کو اتنا کمزور کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے جس سے جو کہ بیماری کا سبب بنتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہم کرتے یہ ہیں کہ پہلے ویکسین جو ہے اس کا وہ حصے, ان حصوں کو لے کے ہم کسی ایک ہیلدی جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر ڈال کے کئی مہینوں تک اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کسی طرح کا کوئی بھی مضر اثر جسم کسی بھی اس پہ آ تو نہیں رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کورونا کی وبا آئی تو پاکستان سے بھی کئی والنٹیئر لیے تھے جو صحت مند تھے, ان کے پہلے مکمل تو چیک اپ ہوتا ہے کہ کوئی اور بیماری کا شکار نہ ہو. اس کے بعد ان کا 6 ماہ بعد دوبارہ چیک اپ ہوتا ہے کہ اس سے کسی طرح کی بیماری آئی تو نہیں ہے. جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے, اس سے ویکسین محفوظ قرار پاتی ہے. پھر اگلا مرحلہ اس کا قرار آتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ویکسین افیکٹو بھی ہے, مطلب جس بیماری سے بچاؤ کے لیے اس پر عمل کر رہے ہیں کیا اسے بچانے کے قابل بھی ہے. پھر اس پہ کیا جاتا ہے کہ جو بیمار جو لوگ ایٹ رسک ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں یا ایٹ رسک ہوتے ہیں ان میں لگایا جاتا ہے. پھر ان کو ایکسپوز کیا جاتا ہے جراثیم سے, پھر دیکھا جاتا ہے کتنی پروٹیکشن ہے. اب جب دیا جاتا ہے تو اس کی ڈفرینٹ ڈوزز ہوتی ہیں. کسی ایک گروپ کو سمجھے کہ ہم نے 10 مالیکولز دے دیے, کسی کو 20 مالیکول دے دیے, کسی کو 50 مالیکول دے دیے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو ایکسپوز کیا ہے جراثیم کو, کیا 10 والا پروٹیکٹڈ تھا یا 50 والا پروٹیکٹڈ تھا. اب اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے پہ اس کی ڈوزنگ ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اس کی کتنی ڈوز ہونی چاہیے. 1 ڈوز کافی ہے, 2 ڈوز کافی ہیں, 3 ڈوز کافی ہیں, تب جا کے بیماری سے بچانے کے قابل ہوگا. اس لیے شروع میں کورونا کے وبا کے لیے صرف 1 ڈوز لگائی گئی, پھر 2 ڈوز لگائی گئی, اور اب بوسٹر ڈوز بھی آ گئی, اور کچھ ممالک میں چوتھی ڈوز کی طرف بھی جا رہے ہیں معاملہ. یہ کیونکہ ایک ہماری بیماری کے دوران ہی ہم نے کیا, اس وجہ سے اس میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑی. ورنہ عموماً جب کوئی ویکسین کا اناؤنس کرتے ہیں تو اس کی ڈوزز بھی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس کی اتنی ڈوزز ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے. اب اس کے بعد اس یہ جب ڈوزز ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کی اسٹوریج کا دیکھا جاتا ہے کہ اس بیماری کو ہم اب جب بھجوائیں گے اسٹوریج کس طرح سے ہوگی, اور اس کے بعد اس کے لگانے کے طریقے کے بعد جو ایکیوٹ سائیڈ افیکٹس آ رہے ہیں ان کے بارے میں پیغام دیا جاتا ہے. تو یہ پراپر ایک طریقہ کار ہے ویکسین ڈیولپمنٹ کا. اب اس ہر مرحلے کے اندر ان کو ہر چیز کو اپنی ہیلتھ اتھارٹیز کو بتانا ہوتا ہے. تو اس صورتحال میں ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ ہیلتھ اتھارٹیز ہیں دنیا کی
کئی ممالک جو ہر حصے سے ہوتے ہیں ان سب کے زیر نگرانی ہو رہا ہوتا ہے معاملہ. جب اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی سازش کا عمل دخل کرنا ہونا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو لہٰذا میرے خیال میں ویکسینز سب سے ایک حفاظتی طریقہ کار ہے ہمارے بچوں کو، ان بچوں کو جو بیمار نہیں ہیں اور ان بیماریوں سے بچانے کے لیے جو پھیلی ہوئی ہیں، تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکے، ان کی صحت بچائی جا سکے اور معذوری سے بچایا جا سکے. بہت شکریہ.